نہیں ہے، پردادا آتا ہے، اس کے بعد دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ دادا ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے، لیکن اللہ پوتے کو بلا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ ہم سب نے رب کے پاس جانا ہے، اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ یہ لباس جو بندہ اپنے وجود کے اوپر پہنتا ہے، اگر زندہ اس کپڑے کو پہنے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس بندے کا کتنا پیارا لباس ہے، لیکن جب اس کپڑے کو مردے کو پہنایا جاتا ہے، اس کا نام ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اسے کفن کہا جاتا ہے۔ ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، انسان ماضی میں چلا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا انسان تھا، یہ کوئی نہیں کہتا کہ بہت اچھا انسان ہے، کیونکہ یہ رب کے دربار کے اندر چلا جا چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں جسے میں کروں اور میرا دل نرم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت یاد کرنے کی وجہ سے بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ آج حاجی صاحب ہمارے سامنے ایمان کی حالت میں رب کے دربار میں پیش ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت انسان کی یہ ہے، اللہ کی نعمت انسان کے اوپر، کہ بندہ رب کے پاس ایمان کی حالت میں چلا جائے۔ حاجی صاحب کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوا، اور اکثر میرے پیچھے مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہاں پر آ کر کے درس میں بیٹھتے اور کہتے تھے کہ قاری صاحب میں درس سنتا ہوں، میرے دل کو سکون ہوتا ہے، قرآن سنتا ہوں، میرے دل کو سکون ہوتا ہے۔ کافی عرصہ زندگی کا دیار غیر میں گزارا، رزق حلال حاصل کرنے کے لیے، اور پھر تجارت بھی کی، اور یہاں پر زیادہ تاجر لوگ موجود ہیں۔ یاد رکھیے کہ معاملات کا حساب بہت سخت ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ایک تیلا ہوتا کہ کل قیامت کے دن میرا حساب اللہ تعالیٰ نہ لیتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بندے کے پاس گئے اور جا کر کے اس سے معافی مانگنے لگ گئے۔ اس نے کہا کہ آج تک میں نے آپ کو نہیں دیکھا اور نہ ہی میں آپ کو جانتا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ دنیا مجھے امام ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے، اور میں تمہارے پاس معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ ہمارے معاملات نہیں ہوئے، معافی کس بات کی مان رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے تیری فصل کے اندر سے ایک تیلا توڑ کر کے اپنی دانتوں میں مارا تھا، میں اس کی معافی مانگنے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ اللہ کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب لے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ نے بادشاہت بھی دی اور اللہ نے ولایت بھی دی۔ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر گئے، گھر کی صفائی کرنے والی خاتون ان کے بیڈ اور پلنگ کے اوپر لیٹی ہوئی ہے۔ ابراہیم بن ادہم کو غصہ آیا، اور انہوں نے فوراً کوڑا اٹھایا اور اس کی پشت کے اوپر مارا۔ اب یہ اللہ کی بندی رونے لگ گئی اور بعد میں ہنسنا شروع ہو گئی۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ میرے کوڑے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ جس کی وجہ سے تو رونے لگ گئی، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ تو رونے کے بعد ہنسنا کیوں شروع ہو گئی ہے۔ اس اللہ کی بندی نے ابراہیم بن ادہم کو ایسا جواب دیا کہ انہوں نے اپنے جبے اور دستار کو اتارا، کہا کہ آج کے بعد میں دنیا پر حکمرانی نہیں کروں گا، میں نے اللہ کو حساب اور کتاب دینا ہے۔ اس اللہ کی بندی نے کہا کہ میں چند سیکنڈ کے لیے تیرے بیڈ اور پلنگ کے اوپر لیٹی ہوں، نگد میں مجھے ایک درہ لگ گیا ہے، اور جو پوری زندگی اس بیڈ اور پلنگ کے اوپر سوتا رہا، پتہ نہیں اسے کتنے درے لگیں گے۔ ابراہیم بن ادہم نے اس مملکت کو چھوڑ دیا، بادشاہت کو چھوڑ دیا۔ مسلمانوں، اللہ کو رائی رائی اور پائی پائی کا حساب دینا ہے، ہر ایک نے دینا ہے، چاہے وہ اقتدار میں ہو، چاہے وہ رعایا میں ہو، ہر ایک سے حساب ہوگا۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا کیجیے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، اور اللہ ہم سے حساب اور کتاب نہ لے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ حاجی صاحب آج ہم سے جدا ہو گئے، اللہ پاک ان کی آنے والی منزلوں کو آسان فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تجارتی معاملات تھے، لین دین بھی ہو سکتے ہیں۔ حاجی صاحب کے ورثاء یہاں پر موجود ہیں،
اگر کسی نے کچھ دینا ہے وہ ان کے حوالے کر دے، اور اگر کسی نے کچھ لینا ہے تو ثبوتوں کے ساتھ ان کے وہ رسا سے مل لے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے۔